صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب حضرت امام غزالی نے کسی جگہ ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہم پانی جمع کرنے کے لیے ایک حوض کھودتے ہیں. اس حوض میں پانی جمع کرنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ اس کے ارد گرد ایک چینل کھودا جائے، واٹر چینل، اور کسی اور سورس آف واٹر سے اس چینل کے ذریعے پانی حوض تک لایا جائے اور اس حوض کو ہم بھر دیں. ایک ذریعہ یہ ہے. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اس حوض کو ہم اتنا زیادہ گہرا کھول دیں کہ نیچے سے پانی نکل آئے تو وہ حوض کی تہہ سے آتا ہوا پانی اس حوض کو بھر دے. آگے چل کے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، بڑی خوبصورت بات، کہ جو ہم باہر کے کسی سورس سے واٹر چینل کے ذریعے پانی حوض تک لائیں گے، اس سے حوض بھر تو جائے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پانی گدلا بھی ہو جائے گا اور کم بھی ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی تہہ سے پانی پھوٹا، ہم نے اتنا گہرا کھود لیا، تو وہ پانی صاف بھی ہوگا، ٹھنڈا بھی ہوگا اور کثرت سے ہوگا. تو یہاں یہ آج ایسے ہی بیٹھے ہوئے بات کرتے کرتے یاد آ گئی یہ مثال کہ میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ علم کے حصول کے کئی طریقے ہیں، جن میں ایک اکتسابی بھی ہے اور ایک عطا ہے. ایک قسم اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج. اس کا اردو میں اس وقت اس کا اردو متبادل میرے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی. اب تینوں میں فرق ہے جو میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ جو عطا ہے وہ تو اگر آپ کے مرشد آپ سے خوش ہو گئے کسی وجہ سے، انہوں نے آپ کو عطا فرما دیا تو آپ کو علم مل گیا. وہ لیکن وہ اتنی ہی مقدار میں ہے جتنی مقدار میں آپ کو مرشد صاحب نے عطا فرمایا. وہ کچھ عرصے کے بعد معدوم ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ کا ایک سیونگ بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ ڈال کچھ نہیں رہے، جمع کچھ نہیں کرا رہے، اس سے خرچ نل ہو جائے گا. تو یہ تو عطا ہے اور اس کا احوال ہے. ایک ہے ایکوائرڈ نالج. وہ ایکوائرڈ نالج یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھ کے ادھر سے سنا کے ہم سیکھ جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر کہیں
तहकीक का कोई पहलू नहीं होता। अगर हम ये चाहें कि जो एक चीज हमने सीखी है सुन के पढ़ के, उसको कहीं अप्लाई करके और उससे आगे हम चल पड़े, वो मुमकिन नहीं होगा। यूं कहिए कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसके अंदर मुमकिन नहीं होती। आप उसमें कोई नुजरत पैदा नहीं कर सकते, कोई नई चीज आप उसके जरिए से डेवलप नहीं कर पाते। वो एक लगी बंदी, जैसे ट्रेन अपनी पटरी पर चलती है और वो दाएं बाएं कहीं और से गुजर नहीं सकती, उस पटरी पर कोई चट्टान आन गिरे तो ट्रेन बंद हो गई। सैलाब आया, पटरी ज़ेरे आब आ गई, ट्रेन बंद हो गई। जो इक्तसाबी इल्म है उसकी मिसाल बिल्कुल वो है जो हौज को गहरा खोदा जाए, इतना गहरा कि उसकी तह से पानी खुद निकल आए, तो फिर लोग उस हौज में से पानी भर भर के ले जाते रहे, जैसे कुआं होता है। तो वो लोगों के लिए फायदे का मूजिब बन जाता है। तो इक्तसाबी इल्म यह है कि हम इस राह में मेहनत करते हैं, इस राह में कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ें। तो नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर तकवा पैदा होता है। हम नेकी की तरफ जाते हैं, उससे रूह में लताफत पैदा होती है। तो रब ताला हम पर राजी होकर इनायात करता है, रहमत नाज़िल फरमाता है और उससे वो हमें इल्म अता फरमा देता है। ये ऐसा इल्म है जो बढ़ता चला जाएगा। आप तक जितना दिल चाहे आप इसे तकसीम करें, लेकिन ये बजाय घटने के बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फिर अपने दिल को इस तरह से, कल्ब को इस तरह साफ कर लें कि दुनिया की आलाइशें इससे निकल जाएं। उसके बगैर ये काम नहीं होगा। और वो दिल आलाइशों से पाक, मोटी मोटी चीजों से, अगर वो बाकी डिटेल में तो काफी लंबी चली जाएगी फहरिस्त। हमें जो मार पड़ती है ज्यादा, वो ईगो से पड़ती है, अना। हमारे जितने भी झगड़े हैं दूसरों के साथ, उसमें ज्यादातर की बुनियाद हमारे अना होती है। फलां ने मेरी बेइज्जती कर दी, फलां ने मुझे गाली दे दी, फलां ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, फलां ने मुझे ताना दे दिया, फलां ने मेरी ग़ीबत कर दी मेरे बारे में, ये कह दिया, वो कह दिया। ये ईगो है, ये हमें कहीं नहीं जीने देगी। फिर तो अना को इसलिए कुचला जाता है। आपके मुर्शद पहला काम करेंगे वो यही है कि आपकी अना को कुचलने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज जो इंसान
کوئی علم روحانی علم کی راہ پر نہیں جانے دے گی، وہ غیر اللہ سے محبت ہے، اولاد سے محبت، یہ انسان کو ہلنے نہیں دیتی، مال سے محبت، جاہ و جلال سے محبت، عہدے سے محبت، تو یہ سب دنیا کی محبت ہے۔ یہ ہمیں نہیں ہلنے دیتی کسی طرح بھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نفس کی خواہشات کے غلام ہو جائیں، ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں تو وہ ہمیں پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم فوکس کر لیں ان تین چیزوں پر، اس بات کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے کہ یہ جو انا ہے ہماری، اس میں آپ نے اکثر مجھ جیسے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ صاحب اس نے میری بے عزتی کر دی۔ اب جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں ایک بات بھولتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کے قرآن پر میرا ایمان ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور اس میں جو کچھ فرمایا گیا یہ رب نے فرمایا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، درست ہے۔ قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے وہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر تمام عزتیں رب ہی کے لیے ہیں تو میری کہاں ہے عزت؟ میری تو کوئی عزت نہیں ہے۔ اب اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ ہاں جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ تو میرا رب تو آل ٹائم پاورفل ہے، اس سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے عزت دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی میری بے عزتی نہیں کر پائے گی۔ تو میں یہ فکر کیوں کروں کہ کسی نے میری بے عزتی کر دی؟ دونوں ہی باتیں ہیں۔ میری عزت ہے ہی کہاں جو بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے کہ عزت تو ساری میرے رب کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرا رب مجھے عزت دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی مجھے بے عزت نہیں کر سکتی۔ تو یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ فلاں نے مجھے گالی دے دی، فلاں نے میری بے عزتی کر دی۔ دوسری چیز جو شکوے ہمارے دل میں رہتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی نے مجھے گالی دے دی، فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کر دی۔ ہم یہاں سب اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک منٹ کے لیے آپ سوچئے اس بات کو کہ کوئی ایک شخص اندر انٹر ہو اور وہ آ کے مجھے بے تحاشا برا بھلا کہنے لگے، تمام برے الفاظ میرے بارے میں استعمال کر لے، اور میں خاموش بیٹھا رہوں، مسکراتا رہوں۔ تو وہ یہ سب کچھ برا بھلا کہنے کے بعد جانے لگے تو میں اس کو بڑا مسکراتے ہوئے بڑے پولائٹلی یہ کہوں کہ آپ باہر دھوپ سے آئیں، تشریف رکھیے، پانی تو پی لیجیے۔ وہ مزید گالیاں دے اور چلا جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے برا کہیں گے یا اس آدمی کو برا سمجھیں گے دل میں آپ؟ کہ برا کون ہے؟ تو وہ جو میری بے عزتی کرنے آیا تھا وہ اپنا امیج خراب کر کے چلا گیا۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کیا
آدمی تھا. یہ آدمی تو چپ بیٹھا تھا, وہ سر پہ چڑھا آ رہا تھا بندہ. تو بے عزتی کس کی ہوئی؟ تو اسی طرح جو آدمی ہمیں ہماری غیر موجودگی میں برا کہہ رہا ہے. مجھے علامہ مشرقی کی کتاب, بڑی مشہور کتاب تذکرہ, کہیں آج سے 55 سال پہلے پڑھی ہوگی میں نے. اس میں علامہ مشرقی نے جھوٹ کے بارے میں ایک جملہ کہا. علامہ مشرقی چونکہ علامہ تھے تو, اور اس زمانے میں رواج بھی یہ تھا کہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے جائیں, تو الفاظ ذرا وہ تھوڑے بھاری بھرکم ہیں. انہوں نے جھوٹ کے بارے میں کہا کہ جھوٹ بے ہی مثل اس پتھر کے ہے جو پانی کی سطح پر چند لمحوں کے لیے ارتاش تو پیدا کر سکتا ہے, لیکن اپنے آپ عبد الابدال کے لیے اتھا گہرائیوں میں کھو دیتا ہے. تو اگر کوئی آدمی میری غیر موجودگی میں مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور اس کا مجھے علم بھی ہے, تو اگر میں مسکرا دوں اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ نے مجھے حوصلہ دیا ہو, تو جب کوئی آ کے مجھے کہے کہ وہ آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, یہ تہمت لگا رہا تھا, تو میرے اندر اگر حوصلہ ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ بھائی وہ تو بڑا بھلا آدمی ہے, وہ غلط بیانی کیوں کرے گا؟ تو جو کچھ اس نے میرے بارے میں کہا وہ سچ ہوگا, یقین کر لیں آپ. ہوگا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ باتیں کرنے والا خود ہی گر جائے گا لوگوں کی نظروں سے. تو ہمارا یہ پہلو جو ہے, جو ہمیں بہکاتا ہے, وہ بھی اس میں کہ ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو. اور تیسری بات جو میں نے عرض کی کہ محبت ہے. یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے, اپنے مال سے محبت ضرور ہوتی ہے, اپنی جان سے. لیکن رب تعالیٰ کدھر کو بلاتا ہے مجھے, امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو مجھے یہ چاہتا ہے کہ میں مال سے اور جان سے میں جہاد کروں اس کی راہ میں. صدقہ و خیرات کیا ہے؟ اور اللہ کے دین کے لیے دشمن سے لڑنا اور اس راہ میں اپنی جان دے دینا کیا ہے؟ تو یہ فطری امر تو ہے, لیکن رب کے ساتھ عشق اور یہ احساس کہ وہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں, اور اس کی ہر بات ماننا مجھ پر فرض ہے, وہ ان سب چیزوں پر سپریم ہو جائے گا. نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے. تو جب تک کہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں, ہمارا قلب پاک صاف نہیں ہوتا, اور رب تعالی انتہائی پاکیزہ ہے. وہ ایسی جگہ رہ نہیں سکتا جہاں آلائشیں ہوں. تو علم کے لیے یہ
नतीजा इसका ये निकलता है कि पहले तो हम अपने दिल को इन आलाइशों से पाक कर लें, अना से, नफ्स की गुलामी से और गैर अल्लाह की मोहब्बत से, तो फिर उस कल्ब में अगर हम मेहनत करें तो इल्म समा जाएगा। सवालों का सिलसिला है। ये सवाल है इनका कि क्या ये मुमकिन है कि एक ही इलाके में किसी विसाल शुदा और हयात वली अल्लाह दोनों का तसर्रुफ हो लेकिन ड्यूटीज मुख्तलिफ हों? क्या उनकी हदूद मुतय्यन होती हैं? मेरा ख्याल है लास्ट संडे या उससे प्रीवियस संडे किसी सवाल का जवाब देते हुए मैंने ये अर्ज किया था कि अथॉरिटी उसी की होती है जो कुर्सी में बैठा है। जो दुनिया से चले गए वली अल्लाह, बेशक उनका अम्र जारी व सारी हो, लेकिन जो आदमी कुर्सी में बैठा है इख्तियारात उसी के पास होंगे। तसर्रुफ इन मायनों में है कि वो साहिब अमर है वो बंदा, जैसे बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया साहिब अमर है, उनका अमर आज भी जारी व सारी है। लेकिन जो आदमी कुर्सी में बैठा हुआ है दस्तखत उसी के चलेंगे। और हदूद का तयन इख्तियारात से है कि किसी की वलायत कितनी फैली है, वो उन हदूद के अंदर उसी का तसर्रुफ है जो कुर्सी में बैठा है। अगला सवाल इनका ये है कि अगर कोई वली अल्लाह तफवीज शुदा ड्यूटी हत्तुल मकदूर बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे लेकिन नताज खातिर खा न निकले, तो क्या उस वली अल्लाह को सरजनश का सामना करना पड़ता है? कानून फितरत ये है कि अगर हम सही समत में एफर्ट करते हैं तो उसके नताज अच्छे ही निकलेंगे। वही जो बड़ा मशहूर मुहावरा है कि बुरे कामों के नतीजे बुरे, तो अच्छे कामों के, अच्छे अमाल के नतीजे अच्छे ही निकलते हैं। अगर कोई वली अल्लाह अपनी ड्यूटी कर रहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि नताइज खातिर खान ना निकले। औलिया किराम के यहाँ आपके मुर्शिद साहब, अगर उनके पास आप जाएंगे तो शुरू ही में वो आपको एक बात की बड़ी शिद्दत से तलकीन करेंगे, बल्कि आपको वॉच करेंगे एंड ही विल मेक श्योर कि आप अपनी ड्यूटी में फेल ना हो। वो तालीम यही देंगे कि ड्यूटी सबसे पहले, बाकी सब चीजें बाद में है। तो तरबियत तो इंसान की मुर्शिद के हाथों पहले दिन से शुरू हो जाती है कि ड्यूटी मुझे सबसे पहले करनी है। तो वली अल्लाह जब तक उसको स्टैंप लगती है, उसके मुर्शिद उसे कोई विलायत सौंपते हैं कि फलां इलाका तुम्हारी वलायत है, वहां चले जाओ, जाके दीन का काम करो, वो उस वक्त होता है जब वो अपने काम में पुख्ता हो गया होता है। उसके मुर्शिद उसे हर हर तरीके से
اس کی چھان پھٹک کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی خامیاں باقی تو نہیں رہیں، پھر اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ولی اللہ اپنی ڈیوٹی پوری تندہی سے ادا کرے گا، پوری دیانتداری سے ادا کرے گا، پوری نیک نیتی سے ادا کرے گا۔ تو جو کام انسان نیک نیتی سے کرتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے، تندہی سے کرتا ہے، اس کے نتائج پازیٹیو ہی نکلتے ہیں۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ اس کے نتائج غلط آ جائیں۔ وقتی طور پر کہیں جھٹکا لگ جائے گا، لیکن لیٹر آن نتائج بالکل درست ہوں گے۔ تو اس لیے اس کی سرزنش کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے باطن کو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رکھنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، گفتگو کرتے ہوئے بھی لمحہ بھر کے لیے اس دھیان اور توجہ میں فرق نہ آئے۔ یہ ولایت، بلکہ یوں کہیے تصوف کے راستے میں ایک چیز مینڈیٹری ہے کہ اس راہ کے راہی درود شریف بہت پڑھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک ورد یا ایک ذکر جب ہم کرتے ہیں تو شروع میں ایک کانشیس ایفرٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے، اور جو الفاظ ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ اس کا تلفظ صحیح ہو، ترتیب صحیح ہو، غلط نہ ہو جائے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب زبان، اس کو عرف عام میں یہ کہتے ہیں کہ زبان رواں ہو گئی، تو پھر ہمارا ان چیزوں سے وہ جو کانشیس ایفرٹ ہے وہ نہیں رہتی، وہ ہم روانی میں ادا کرتے ہیں اس کو، تو زبان ہماری اس کو ادا کرتی رہتی ہے۔ اب یہ ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے تصوف کا کہ ہم، بلکہ اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ ذکر آپ کی زبان سے منتقل ہو جانا چاہیے دل کو۔ پہلے آپ کا ذہن ذکر کرتا ہے کہ ذہن زبان کو احکامات جاری کرتا ہے۔ لاسٹ سنڈے شاید میں ذکر کر رہا تھا کہ تصوف میں ہمارے اعضاء جو ہیں، ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھیں، یہ ماتحت ہیں ہمارے قلب کی، کہ قلب سے جو خواہش اٹھتی ہے یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں نے ایگزامپل دی تھی کہ اگر میں یہ چاہوں کہ یہ میں پیپر ویٹ پکڑوں تو یہ میرا ہاتھ اس خیال کو عملی جامہ پہنائے گا۔ دنیاوی زبان میں بات کر لیں ہم مینجمنٹ کی ٹرمز میں، یہ اعضاء ہمارے یہ ایگزیکیوشن
یہ حکم بجا لاتے ہیں، ان کے ذمہ ایگزیکیوشن ہے، لیکن قلب میں خواہش یا خیال جنریٹ ہوتا ہے، تو پہلے ذہنی طور پر ہم ادھر کو راغب ہوتے ہیں اور زبان ہماری اس ذکر کو ادا کرتی ہے۔ فقیر اس ذکر کو اتنا اعلی درجے کا نہیں گردانتے کہ ذکر زبان سے ہو رہا ہے۔ فقیر یہ چاہتا ہے کہ جو ذکر ہے وہ زبان سے شفٹ ہو جائے، دل پر چلا جائے اور ہمارا قلب اس کا ذکر کرے۔ تو جب ذکر کے اس مقام پر فقیر جاتا ہے جہاں زبان سے شفٹ ہو جائے قلب کو، تو پھر ہر وقت دھیان رب کی طرف رہتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں تو دھیان ہمارا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ذکر زبان سے شفٹ ہو جائے قلب کی طرف، اب وہ توجہ سے ہوگا۔ جب ہم توجہ باندھ کر کانسنٹریٹ کر کے مسلسل ذکر کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ ہمارا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب بے ساختہ زبان سے بات نکل گئی ہے، وہ یہی ہے۔ تو جب ہم اس مقام پر آ جائیں گے کہ قلب ہمارا ذکر کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دھیان اب ہر وقت ادھر ہی لگا ہے۔ ہم دنیاوی کام کر تو رہے ہیں لیکن ہمارا قلب متوجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ذکر زبان سے قلب پر شفٹ ہو جائے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرتا ہے یا کسی سے زیارت کی تفصیلات سنتا ہے تو اسے اپنا سارا وجود گہری خاموشی اور ایک انجانے احساس میں دبتا محسوس ہوتا ہے؟ کئی سال پہلے یہاں ذکر ہوا تھا کہ وظائف کس طرح سے کام کرتے ہیں، ذکر اذکار کیسے کام کرتے ہیں، ان کے اثرات ہمارے اوپر کس طرح سے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک ڈفرینسیشن رکھی تھی کہ ہمارے قلب پر بھی اس کے اثرات نازل ہوتے ہیں اور ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ یہاں ذکر ہوا تھا کہ انسان جب ذکر کرتا ہے کوئی تو اس کے باڈی میں جو پہلے سے قدرت نے کرنٹ رکھا ہے جو عام طور پر 3.5 وولٹ سے 5 وولٹ تک ہوتا ہے، وہ فردر ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کرنٹ سے جو پہلے ہی ایگزسٹ کر رہا ہے ہماری باڈی کا ایک میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، رب کو پکارتے رہتے ہیں، تو وہ میگنیٹک فیلڈ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے اثرات بڑی دور دور تک پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مختلف فقیروں سے جا کے جب ملیں گے تو آپ کو ایک احساس ہوگا کہ جب آپ وہاں گئے تو آپ پر ایک روب دبدبا طاری ہو گیا
جو بات آپ سوچ کے گئے تھے کہ میں یہ دعا کراؤں گا وہ بھول گئے آپ. گھر سے ایک پورا ڈائلاگ سوچ کر گئے کہ میں اس طرح سے بات کروں گا. اس فقیر کے سامنے گئے تو وہ ساری بات ہی بھول گئے. یا کچھ جگہوں پر گئے تو وہاں زبان نہیں ساتھ دے رہی. وہ سب اس فقیر کے میگنیٹک فیلڈ کا اثر ہے جو آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے. جتنا بڑا وہ صاحب علم ہوگا اس کا میگنیٹک فیلڈ اتنا ہی وسیع بھی ہوگا اور اسٹرانگ بھی ہوگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. رب تعالیٰ کے بعد سب سے پاک صاف ہیں. سب سے فرشتوں سے زیادہ معصوم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ تو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو وہ میگنیٹک فیلڈ ہمیں اپنے اثر میں لیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان پر اس کی روحانی کیفیت کے مطابق اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے، کچھ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ان کا جسم ایک جھٹکا سا لیتا ہے جو بڑا ویزیبل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتے ہی. ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سامنے آتے ہی بے ہوش ہو جاتے رہے کہ ان کا جسم اسے سہار ہی نہیں سکا اس میگنیٹک فیلڈ کو. تو یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ ویری کر جاتے ہیں انسان کی اپنی روحانی کیفیت سے. اس کی روح کی لطافت جس ڈگری کی ہے وہ اس کے مطابق اثر انداز ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ایک سناٹا سا، جس کو محاورتاً اردو میں ہم کہتے ہیں، وہ سناٹے میں آ گیا بندہ. وہ ایک سناٹا سا چھاتا ہے انسان پر، اور اس کے بعد اس کی وہ کیفیت جو میں نے کہا کہ کئی کیفیات آتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کیفیت اس پر طاری ہو جاتی بندے پر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میگنیٹک فیلڈ ہے، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ پوری کائنات کو اپنے اثر میں لیے ہوئے ہے. اگلا ان کا سوال ہے کہ اولیاء کرام مشاہدہ حق اور مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور کیوں؟ ہم جب بھی کوئی مکان بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیادیں کھودی جاتی ہیں، ان کی تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر منزلیں دوسری بلڈ اپ ہوتی ہیں. کسی بھی منزل کی بنیادیں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گی اس کو آپ اتنی ہی بلندی تک لے جا پائیں گے. اگر بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو آپ زیادہ منزلیں اس پر تعمیر کر نہیں سکتے کہ گر جائے گی. انسان کی روحانی ترقی،
وہ اسی طرح شروع ہوگی کہ ہم اپنے مرشد کی بات کو بلا چوں چرا مانتے ہیں کہ اگر میرے مرشد صاحب مجھے یہ حکم دے دیں کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا دو، تو دنیاوی تعلیم مجھے بتا رہی ہے کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا کے میری موت واقع ہو جائے گی، لیکن میں اپنے مرشد کی بات مان جاؤں گا فوراً اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا۔ یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ورنہ مرشد تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتے جس سے کسی کو نقصان ہو جائے۔ یہ صرف استعارے کے طور پر یوز کیا ہے اسے میں نے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد صاحب جو مجھے حکم دیں گے میں اس کی آنکھیں بند کر کے تعمیل کر لوں گا۔ یہاں سے مجھے حکم ماننے کی عادت میری ڈیولپ ہوگی، یہ ٹریننگ ہے۔ وہ رب تک میں پہنچ نہیں سکتا تا وقت کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ رب تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جو تعلیمات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ہم ان پر پوری طرح سے عمل کریں۔ تو یوں مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیادی پری ریکویزٹ ہے مشاہدہ حق کے لیے۔ میں مشاہدہ حق کی منزل پر جا ہی نہیں سکتا تا وقت کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑ کر بیٹھ نہ جاؤں۔ مشاہدہ حق مجھے ملے گا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در مبارک سے ہے، اس کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو جتنے بھی فقیر ہیں وہ اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو وہاں سے از خود انہیں مشاہدہ حق تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ خود بخود وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ رب کو عزیز ہوتے ہیں کہ تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ تو آپ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، تو در حقیقت ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو عزیز ہو جاتے ہیں ہم۔ تو کسی فقیر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر جائے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا زینہ ہے تو پریفرنس وہی ہوگی ہر فقیر کی۔ ان کا ایک اور اگلا سوال یہ ہے کہ ابتدا میں جب کسی مرید کو مشاہدہ عطا ہوتا ہے تو کیا اس کے مرشد اس کی روحانی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ خطرناک صورتوں یا آوازوں سے مرید ڈر نہ جائے؟ ایک آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ میں فوج میں چلا جاؤں، اس کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو لوکل سلیکشن آفس ہے فوج کا، وہ وہاں جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، جہاں اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کا ایک میڈیکل ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے۔ تو جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ بادل النظر میں بظاہر
اس لائق ہے کہ وہ فوج کا حصہ بن جائے، تو پھر اس کو ڈیٹیل ٹیسٹ کے لیے اس کو ISSB میں بلایا جاتا ہے، جہاں اس کی مختلف صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے. ٹیسٹ اس سے جو دیے جاتے ہیں وہ اس کی مختلف صلاحیتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہیں اس کا سائیکو انالیسس بھی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو 2 سال اکیڈمی میں گزارنا ہوتے ہیں، جہاں اسے تمام طرح کے علوم سکھائے جاتے ہیں اور نگرانی کی جاتی ہے کہ وہ سیکھ بھی رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا. تو 2 سال میں پیشتر اس کے کہ وہ پاس آؤٹ ہو جائے، اس کو پوری طرح وقتاً فوقتاً اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو صرف وہی آدمی پاس ہوتا ہے، اور اس دوران فائرنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور لائیو ہوتی ہے کہ اس کے دل سے ڈر اور خوف کوئی نکل جائے، اگر ہے تو گولی کا خوف دل سے نکال لیتے ہیں. پھر کہیں جا کے وہ سب سے نچلے درجے کا افسر بنتا ہے، اور وہ افسر بننے کے بعد پھر صحیح ٹریننگ اس کی شروع ہوتی ہے کہ اس کی جو ربنگ کی جاتی ہے وہ انتہائی درجے کی ہے ربنگ. تو جتنا زیادہ سخت اس کا باس ہوگا، جو جتنی بے رحمانہ ربنگ اس کی کرے گا، وہ اتنا ہی اچھا بعد میں افسر بنتا ہے. اب یہ آپ کو ایگزامپل دنیاوی اس لیے دی کہ اس سے آپ فیملیئر ہیں. تقریباً یہی سلسلہ تصوف میں ہے کہ مرشد مجھے قبول ہی نہیں کریں گے اپنی شاگردی میں تاوقتے کہ وہ مریے انیشلی میری چھان پھٹک نہ کر لیں اچھی طرح سے. تو اگر وہ مجھے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھے یہ علم دے دیا جائے، تو وہ پھر میرے اوپر محنت کرنا شروع کریں گے. اور مجھے زیر نگرانی رکھ کے تو سکھائیں گے. بائی دا ٹائم میں اس مقام تک پہنچوں گا جہاں مجھے چیزیں دکھائی دینے لگے، میں چیزوں کو محسوس کرنے لگوں، یا میرے ساتھ واردات پیش آنے لگے، تو میری ٹریننگ اتنی سخت ہو گئی ہوگی کہ میرے دل سے یہ ڈر نکل جائے گا کہ اگر کسی غیر مرئی چیز کو میں نے دیکھا ہے تو اب اگر میں دیکھ لوں تو میرے تو جان نکل جائے گی، بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا. لیکن اگر میری ٹریننگ کی ہے میرے مرشد صاحب نے، تو شاید میرے لیے وہ کوئی نئی بات نہ ہو، اور نہ میں اس سے خوف زدہ ہوں، تو بڑے اطمینان سے بیٹھا رہوں گا کہ ٹھیک ہے. تو مشاہدے کی مقام تک پہنچوں گا میں اس وقت جب میری ٹریننگ بڑی شدید ہو گئی ہوگی. تو اتنی ٹریننگ کے بعد پھر میرے دل سے ڈر اور خوف سارا نکل گیا ہوگا. میرے لیے کوئی وہ نئی بات نہیں، میں اس کو ایک روٹین کی بات لوں گا اور آرام سے اس کو ہینڈل کر لوں گا. ہمیں پہلے تو یہ اپنے آپ کو یقین دلا لینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اس مقام تک آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کی پوری طرح ٹریننگ نہ ہو جائے. تو ٹریننگ کے بعد ڈر خوف کا کوئی سوال ہی نہیں. تو اور اگر کسی سٹیج پر مرشد یہ سمجھیں تو وہ مدد نہیں کرتے، صرف دیکھتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک سمجھدار باپ اپنے بچے کو
دریا میں یا تالاب میں یا نہر میں دھکا دیتا ہے کہ وہ تیرنا سیکھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، وہ تو بیٹھا گہری نظر سے دیکھ رہا ہے. جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اب یہ ڈوبے گا، فوراً ہاتھ بڑھا کے اسے پانی سے باہر نکال لے گا کہ ڈوبنے نہ پائے. لیکن ایفرٹ اسی کو کرنے دے گا کہ ہاتھ پاؤں مارے اپنی جان بچانے کے لیے تاکہ اسے تیرنا آ جائے. تو مرشد ایگزیکٹلی یہی سلوک کرتے ہیں. سوری زیادہ ٹائم لے گیا میں آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.